3 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس مسئلے پہ گفتگو کروں گا وہ ہے غسل کے فرائض۔ تو ناظرین، غسل کے 3 فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتائے گئے ہیں دیگر کتب میں، اور جو حنفی مذہب ہے اس کے مطابق جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ 3 فرض ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے کلی کرنا۔ تو کلی کرنے میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دانتوں کے درمیان اگر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے جو آڑ بن جاتی ہے ہمارے جسم تک پانی پہنچانے کی، تو ایسی چیز کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جیسے آپ غرارے کرتے ہیں تو کلی بھی غسل کے دوران ایسے ہی کی جائے، کیونکہ وہ فرض ہے غسل کا، تو اس فرض کو پورا ادا کیجیے۔ اور رمضان شریف میں اس چیز کا خیال و لحاظ رکھا جائے کہ آپ اس طریقے سے پانی منہ میں نہ ڈالیں کہ آپ کے جو جیسے عام حالات میں ڈالتے ہیں، غرارہ وغیرہ کرتے ہیں، کہ اگر ایسے رمضان شریف میں کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کے پیٹ میں پانی چلا جائے، جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو عام حالات میں جب ہم کلی کرتے ہیں تو اس میں جیسے غرارے کرتے ہیں ایسے، اور منہ کے اندر جو اندرونی حصہ ہے اس کے ہر کونے میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا فرض ہے غسل کا وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ تو اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ ناک کی جو نرم ہڈی جہاں تک ہے تو وہاں تک پانی چڑھانا ضروری ہے۔ اور یہ جو ناک کے اندر جو بال ہوتے ہیں، ہر ایک عضو تک جو ناک کے اندر چیزیں ہیں اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا جو فرض ہے، سب سے اہم فرض، کہ تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اب پورے جسم سر سے لے کر پاؤں کے نیچے تک جتنا بھی حصہ ہے اس پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب سے پہلے اپنے سر کو دھونا، اور اسی طرح فیس اور کان کے جو اندر جگہ ہوتی ہے ان تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جسم کا جو باقی حصہ ہے ہماری بغلوں کے نیچے، اور خاص کر کے ناف میں کچھ لوگوں کی ناف بالکل سیدھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ناف تھوڑی بند سی ہوتی ہے، تو اس طرح اپنی ناف میں جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو چاہیے کہ اس تک پانی پہنچائیں۔ اگر ناف کے اندر جو جگہ ہے اس میں پانی نہیں پہنچتا تو آپ کا جو غسل کا جو فرض ہے تیسرا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اسی طرح جیسے کہ میں نے وضو کے فرائض میں بتایا ہے کہ پاؤں جو ہیں ان کی انگلیوں میں خلال کرنا، اور جسم کے ہر ایک حصے پر ایک جگہ پہ پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی جگہ بھی ذرا برابر بھی خشک رہی تو آپ کا غسل نامکمل ہوگا۔ اور یہ جو غسل واجب ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے جو جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء میں سے کوئی عضو بھی خشک نہ رہے، ہر ایک اعضاء پر پانی پہنچانا ضروری اور لازمی ہے۔ اور ہمارا جو فیس ہوتا ہے یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان پہ ذرا برابر کوئی بھی جگہ ہے تو اس پر 3 قطرے پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ جب تک آپ ان تک پانی نہیں پہنچائیں گے تو آپ کا جو غسل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر فرضی غسل، واجب جو غسل ہے وہ ہے، تو اگر آپ کا غسل نامکمل ہوتا ہے تو آپ نے، کیونکہ عبادت کی جو شرائط تھی اس میں سے آپ نے شرط پوری نہیں کی، تو لہٰذا آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ جسم کے ہر ایک عضو پر پانی پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح گھنی داڑھی ہو تو اس کے جو اندر جگہ ہوتی ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھنی داڑھی کا خلال کریں اور اس کے اندر بھی پانی پہنچائیں، کیونکہ غسل میں ہر ایک عضو تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جزاک اللہ، والسلام۔